بیوی اور شوہر کے ازدواجی حقوق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ رات کو مجھ سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے۔ اگر میرا دل نہ کر رہا ہو یا میں بیمار ہوں یا پھر مجھے اگر حیض آ جائے تو میرا شوہر تب بھی مجھ سے ہم بستری کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ ایک صالحہ عورت کو دنیا آخرت کا بہترین سرمایہ کہتی ہے، کیونکہ جس شخص کو نیک عورت مل گئی اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہوگی۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے فرائض زوجیت، اولاد کے حقوق اور ان تمام فرائض و حقوق سے واقف ہوگی جن کا اس سے تقاضا ہوگا، تو وہ عورت ان تمام حقوق و فرائض کو ادا کرے گی تو ایسا گھرانہ دنیا میں ہی جنت کی نظیر ہوگا۔ اسلام نے عورت کو تقدیس عطا کی ہے، اسے بلند مرتبت عطا کی ہے۔ بس عورت بیٹی ہے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت و عصمت، ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ماں باپ کی فرما بردار جب ماں باپ کے ماتحت ہوتی ہے تو ان کی فرما بردار اس حد تک کہ ان کے آگے اف تک نہیں کہتی، اور جو وہ حکم دیں انہیں برضا اور رغبت کرتی ہے۔ ایک صالح معاشرے کی تربیت یافتہ عورت میں یہ وصف خاص شامل ہوگا کہ وہ اپنی عزت کی محافظت کرنے والی ہوگی، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی مذمت کرنے والی ہوگی، باپردہ اور حجاب کو پسند کرے گی۔ اس عورت میں یہ وصف بھی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر اطاعت گزار ہوگی، کبھی اپنے شوہر کے دکھ کا باعث نہ بنے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو بیٹا گھر میں شدید علیل تھا۔ واپس آئے تو بیٹا وفات پا چکا تھا، تو ان کی اہلیہ نے سوچا کہ میرے خاوند تھکے ہوئے آئیں گے تو میں آتے ہی انہیں یہ خبر نہ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ آئے، اہلیہ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے بیٹے کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہمارا بیٹا اب سکون میں ہے، حق کی زوجیت ادا کیے۔ رات گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کو بتایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صحیحین صالحہ عورت خود اپنی تعمیر و تذکیر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہترین مربیہ ہوتی ہے، انہیں آداب و اخلاق سکھاتی ہے، دینی تعلیم سے مالا مال کرتی ہے، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی کہ بچپن میں ہی بڑوں والا کردار ادا کرنے لگے۔ اس سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ کی تربیت قابل تذکیر کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین کی اور اس بچے کے سچ بولنے سے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کی حقدار عورت جس میں 4 اوصاف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ایسی عورت کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں کچھ ایسی عورتوں کے تذکرے کرتے ہیں جن کا حیا اور ایمان مثالی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام بنت عمران جن کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی گواہی میں نومولود کو قوت گویائی عطا کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن پر تہمت لگی تو خود رب رحمان نے شہادت دی، ان ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی نور نظر قرآن ان کے چلنے کے انداز کو حیا کی چال قرار دیتے ہوئے عرض کرتا ہے وہ چلی تو حیا کے ساتھ چلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری مسلم میں ایک عورت کا تذکرہ ہے کہ وہ مرگی کے دورے کے باوجود باپردہ رہتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اللہ سے جنت طلب کرو یا شفا یاب ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ نہیں سلامت رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد کئی سال یہ عورت زندہ رہی۔
اور مرگی دورہ پڑتا رہا مگر کبھی بھی اس کا پردہ نہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کے پردے کی خود ذمہ داریاں لے لی۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پس لمحات و حالات موجودات بھی ایسی عورت کا تقاضا کرتے ہیں جو اپنے علم، تقوی، حیا، اخلاق و کردار میں ایسی محسنہ ہو کہ نہ صرف اس کے کردار کے اثرات اس پر نظر آئیں بلکہ ساری معاشرت اس کے مینارہ نور سے روشن ہو۔ عورت کا اصل حسن اور اس کا زیور اس کی شرم و حیا اور باپردہ رہنا ہے۔ اگر عورت اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار دے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا انسان کا فطری جذبہ ہے اور حیا کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خود کو جس حالت میں دیکھنا پسند نہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بری نظروں سے بچانا حیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا جس سے ان کا لباس اتر گیا تو وہ بے ساختہ درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کے جذبے کا اظہار تھا جو انسانی فطرت و جبلت کا حصہ ہے اور یہ کسی تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے انسانی جوڑے کی فطرت میں شامل تھا۔ ترجمہ اور کہہ دیں ایمان والیوں کو نیچی نظر رکھیں، ذرا اپنی آنکھیں اور تھامتی رہیں، اپنے سطر کو نہ دکھلائیں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنے گریبان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خامند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خامند کے باپ کے یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خامند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاروبار کرنے والوں کے جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں کے بھید کو، اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگار، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے، لیکن آئیے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانا کیسا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں ایسی جھوٹ بات کہنا جو اس عورت میں نہ پائی جاتی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی بتائیے کہ وہ کون سا مرد ہے کہ جس کی تمام عمر کی عبادت اس کے منہ پر ماری جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، یاد رکھنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دیتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجا کرتے ہیں اور یوں وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کسی عورت پر تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کسی پر تہمت لگانا یعنی کسی کی عزت کو قتل کرنا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک جیسے کسی انسان کو قتل کرنا ایک بدترین گناہ ہے، ویسے ہی کسی پر تہمت لگانا اس کی عزت اور شخصیت کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ اے شخص، کبھی بھی کسی پر تہمت نہ لگانا، خاص طور سے کسی عورت کے بارے میں کبھی کوئی جھوٹی بات نہ کہنا۔ ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 وقت ہوتے ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے بندے، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔
اے بندہ خدا یاد رکھنا کبھی بھی کسی باپردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے دائرے میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا کہ اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون ہے اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجانا سنتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تمہیں پہچانتی ہوں، تو بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت کو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کی عورت جن اوصاف کی حامل ہوگی وہ یہ ہیں، وہ عورت نرم خوب، نرم مزاج اور بردبار، عفیفہ ہو یعنی پاک دامن ہو، وہ عورت مسلمان ہو، اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی ہو، وہ عورت زمانے کے حوادثات کے مقابلے میں اپنے شوہر کی مددگار ہو مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانہ کی مددگار نہ ہو۔ عفیفہ اور پاک دامن ہونا یہ عورت کا وصف ہے اور سب سے اونچا وصف ہے جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ:
نیک عورتیں فرما بردار عورتیں ہیں، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ دوسرا وصف قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتی بلکہ اپنی عزت و آبرو اور شوہر کی مال و اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈال رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کو اللہ نے نگہبان فرمایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور احکام الہی کو بجا لانے والی ہو۔ مسلم کے معنی ہے گردن ڈال دینا، جو شخص حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے، ان کو بجا لائے، اس کے احکام سے سرکشی اور انکار نہ کرے، نہ زبان سے انکار کرے نہ دل سے انکار کرے، تو یہ شخص فرما بردار ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اور جو شخص حکم الہی سن لیتا ہے لیکن ماننے کا جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا اور اس کی خواہش نفس کو دوسری پٹی پڑھائی ہے، تو اس کی مسلمانی میں نقص ہے۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی مسلمانی میں نقص پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، گردن جھکا دے، اپنی ظاہری گردن بھی جھکا دے جیسا کہ ہم سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اور دل کی گردن بھی جھکا دے۔ اپنے چہرے اور وجود والی گردن تو تم نے اللہ کے سامنے جھکا دی، لیکن دل کی گردن نہیں جھکی۔ یہ گردن بھی تو اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، اس کی ہر منشا اور ہر حکم کے سامنے ہماری گردن جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ تیسری صفت فرمائی کہ لین نرم مزاج ہو، کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی، یوں تو ہر شخص کے بارے میں عیب ہے لیکن عورت میں ہو تو زیادہ عیب ہے۔ آدمی کو کبھی درشت خو، بد مزاج، اکڑ طبیعت اور سختی کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں رکھی نہ، اس لیے زبان میں ہڈی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام اعضاء میں رکھی ہوئی ہے، زبان میں نہیں رکھی۔ زبان کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، فطرت نرمی کو چاہتی ہے، اور خاتون خانہ کی زبان تو بطور خاص بالکل ہی نرم ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیز عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں فرماتے۔ حق تعالیٰ شانوں کی رحمت نرمی سے کام لینے والے آدمی پر جس طرح متوجہ ہوتی ہے، سختی سے کام لینے والے پر متوجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ عورت کو نرم خو، نرم زبان اور دھیمے مزاج والی ہونا چاہیے۔ مرد عورت کی زبان کب نرم سخت ہوتی ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے کہ شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے اور عورت کی زبان نرم ہوتی ہے۔ جو عمر بڑھتی جاتی ہے مرد کی زبان نرم ہوتی جاتی ہے اور عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے۔ یہ عجیب تجربہ بتایا جاتا ہے کہ عمر کا بڑھنا آدمی کے مزاج کے ساتھ اس کی زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور عورت کی عمر کا بڑھنا اس کی مزاج اور زبان کو بھی سخت کر دیتا ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج شیریں زبان ہوتی ہے، بڑی عمر ہونے کے بعد وہ بات نہیں رہتی۔ خدا جانے کیا قصہ ہے۔ بہر کیف نرم خوئی اور نرم مزاجی عورت کا زیور ہے، یہ اس کے حسن اور نزاکت کو دوبارہ کر دیتی ہے۔ عورت کی چوتھی صفت ودودہ یعنی محبت کرنے والی، اور یہ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ دنیا میں محبت کا راج ہے، دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے۔ میرے خیال میں اگر دنیا سے محبت کا عنصر نکال دیا جائے تو اس عالم میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور اس جگہ کو جس کو ہم جہنم کہتے ہیں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ صرف ایک محبت کی شیرینی نے اس پورے عالم کو حسین بنا رکھا ہے۔ ناظرین، عورتوں کی طبیعت کیسی ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیران کرنے والا جواب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ فرمایا کہ عورتیں اگر ناقص العقل ہوتی ہیں تو تم کامل عقل ہو تو تم ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا کوئی حال نہیں، ان کے بغیر صبر بھی نہیں ہوتا۔ جو نرم ہوتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتی ہے، جو سخت طبیعت کا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں نرم مزاج نہ ہوں اگرچہ مغلوب ہو جاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میں سخت طبیعت کا بن کر غالب آ جاؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انوکھی بات سنائی کہ گھر کے اندر بندے کو کتنا رحیم و کریم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔